علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوڑا جواب ملا ہے، چٹا انکار، اور وہاں سے انکار ہونے کے بعد اب عمران خان صاحب نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں عدلیہ اور بحران کی طرف، جو بحران جس کے لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو آئندہ کچھ ماہ میں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جڑا، عمران خان صاحب کے فواد چودھری صاحب، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور ایسا ہیک ہوا کہ اس پر سارا کچھ الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ فواد چودھری صاحب بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں ٹویٹر پر، اور ٹویٹر پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی عدلیہ کے اوپر، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کبھی مخالفین کے متعلق، اور مطلب کبھی سچ، کبھی غلط بیانیاں، جو مرضی وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اچانک ٹویٹ نمودار ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ پھر فواد چودھری صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ان کا جو ڈی پی ہوتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگ گئی۔ پھر جو کور پیپر ہوتا ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز صاحبہ اور دیگر بیٹھے ہیں، وہ کور پیج پر آ گیا۔ اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب نے کہیں اور سے کسی اور اکاؤنٹ سے کہا کہ جی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہوا ہے۔ پھر فواد چودھری کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک اور ٹویٹ آ گیا کہ جی میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد پھر فواد چودھری نے اپنے ہی اکاؤنٹ سے کہا کہ جی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب فواد چودھری صاحب نے میرا خیال ریکور کر لیا ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، یہ سوشل میڈیا کی بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں، خود تو وہ یہی کام کرتے ہیں، جعلی اکاؤنٹس بناتے ہیں لوگوں کے مختلف ناموں سے۔ اب ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے حبیب اکرم۔ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے حبیب اکرم صاحب، حالانکہ حبیب اکرم صاحب ان دنوں عمران خان صاحب کی پالیسیز کے سپورٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود حبیب اکرم صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کیا ہوا ہے، اور حبیب_کرم کے نام سے وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ ڈی پی وہی ہے جو حبیب صاحب کی ہے۔ الفاظ لکھنے کا اتنے کاریگر ہیں، اتنی تحقیقات کرتے ہیں کہ بھئی کون سا بندہ کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح کے جملے لکھتا ہے۔ تو حبیب اکرم صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کر کے، اور وہ عمران خان صاحب کے شان میں اس پر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اچھا، اس کے علاوہ مظہر عباس صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ، نیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، حبیب صاحب کا ہیک نہیں کیا، جعلی اکاؤنٹ بنایا، معذرت، اعجاز احسن کا جعلی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ جتنے بھی بڑے، حامد میر صاحب، جتنے بھی بڑے صحافی، جرنلسٹ، دانشور جو سوسائٹی میں، اور وہ معاشی ماہر جتنے بھی بڑے، ان کے ناموں کے جعلی اکاؤنٹس بنا کر اس میں عمران خان صاحب کی تعریفیں کی ہوتی ہیں، اور ان کو لاکھوں میں فالوورز دیے ہوتے ہیں ان اکاؤنٹس کو۔ تو جو اصل اوریجنل بندہ ہوتا ہے اس کی اگر ہزاروں میں ہو، اور وہ جو جعلی اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی لاکھوں میں فالوئنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کام پی ٹی آئی والوں کو اچھے سے آتا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے واپس پھر اپنا فواد چودھری صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ واپس لے بھی لیا۔ اس کے بعد فواد صاحب نے باقی جو اپنی روٹین کے معاملات اس پر جس طرح چلاتے ہیں وہ چلا رہے تھے، لیکن بہرحال یہ انتہائی، وہ جو کرو گے وہ بھرو گے۔ تو یہ دوسروں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیک کیا کرتے تھے پی ٹی آئی والے، یا جس طرح میں نے گزارش کی کہ جعلی اکاؤنٹس بنایا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو سنگین جو معاملہ تھا نا مولانا صاحب والا، وہ شکر ہے فواد چودھری صاحب کی نظر پڑ گئی کہ جی یہ ہوا ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے یہ اگر زیادہ دیر تک چیزیں چلتی تو اور زیادہ صورتحال اس میں ظاہر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اب جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق، خان صاحب اب جلسے کر رہے ہیں، ملک میں سیلابی صورتحال ہے۔ آج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھے راجن پور گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے راجن پور جانا تھا جس دن ڈی آئی خان گئے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب حساب کتاب کے ساتھ چلتے ہیں، تو ڈی آئی خان تو گئے، راجن پور نہیں گئے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جی راجن پور میں موسم خراب تھا، تو موسم کا پتہ کیا، موسم کوئی خراب نہیں تھا، تو خان صاحب جا سکتے تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ خان صاحب بائی روڈ بھی جا سکتے تھے، نیت ہوتی ہے تو بندہ چلا جاتا ہے۔ خان صاحب نہیں گئے تھے، لیکن اب آج ابھی کچھ دیر پہلے دوپہر کو خان صاحب جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے وہاں پر راجن پور میں، اور انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا، اور پھر ان کا جلسہ جو ابھی چل رہا ہوگا بہاولپور میں، کل گجرات میں انہوں نے جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو گجرات کے جلسے میں تو یہ تک کہا گیا کہ ایک مائک سامنے لایا گیا کہ یہ وہ مائک ہے جو قائد اعظم نے جس پر خطاب کیا تھا۔ اب قائد اعظم نے جس مائک پر خطاب کیا تھا، قائد اعظم کے جو وہ تھے ڈی جے تھے، وہ بھی اسی جلسے کے ڈی جے کے کوئی دادا جی تھے۔ اب میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے ڈی جے ہیں ان کے دادا جی یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال کہانی یہ کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت قائد اعظم ثانی یا قائد اعظم کے ٹکر کا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش پی ٹی آئی والے کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب
ٹوسٹ یہ آیا ہوا ہے عمران خان صاحب میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جو سرگودا کا جلسہ تھا، سرگودا کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے دیوار سے مت لگاؤ، اگر مجھے دیوار سے لگاؤ گے تو پھر میں نام بتا دوں گا 4 کردار جنہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے رکھ لی ہوئی ہے، میں پھر کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں پھر بات بتاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں پھر تیاری اپنا اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور اسلام آباد کو بند کر دوں گا، خیبر پختونخوا، پنجاب، KPK، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہاں پر میری حکومتیں ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی پھر میں آؤں گا تو اسلام آباد کو قابو میں کر سکتا ہوں، میں اسلام آباد بند کر سکتا ہوں۔ تو یہ عمران خان صاحب تڑیاں شڑیاں لگا رہے تھے۔ لیکن کل کا جو جلسہ تھا، اب آج کے جلسے کی تقریر جب ہوگی تو اس کے بعد اس پر بات ہوگی، ممکن ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ ویلاگ پہنچے وہ تقریر ہو چکی ہو، کیونکہ عمران خان آج کل کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ عشاء سے پہلے ہو جائے، وہ زیادہ لیٹ نہیں کر رہے، کیونکہ بقول فواد چودھری صاحب کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں بہت زیادہ۔ اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذرا بات کر لوں سیکیورٹی تھریٹس والے معاملے پر بھی۔ تو عمران خان صاحب نے گجرات کے جلسے میں کھڑے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکارا تھا، گجرات کے جلسے میں کھڑے ہو کر نیوٹرلز نہیں کہا تھا، بلکہ ابھی جو الیکشن جو کیمپین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، بیسیکلی تو یہ جو اپنا 9 حلقوں کے انتخابات ہیں، یہ اسی سلسلے میں عمران خان صاحب نے جلسے پلان کیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک اور کال دوں گا، اور بنیادی طور پر تو عام انتخابات کی طرف عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں، تو اسی کے سلسلے کی کڑی تھی۔ لیکن اس جو یہ جلسوں کی ویو ہے، جو اسپیل آیا ہوا ہے، پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، مونسون کا ایک اسپیل، دوسرا اسپیل، تیسرا اسپیل، عمران خان صاحب کا مارچ کے بعد یہ جلسوں کا تیسرا اسپیل ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ تیسری لہر جو ہے جلسوں کی، اس تیسری لہر میں وہ شدت نہیں ہے۔ مونسون کی ابھی اگلی لہر آنی ہے ستمبر میں، 15 ستمبر کے بعد، یا مڈ آف ستمبر میں کہا جا رہا ہے۔ مونسون کی جو اس سے پہلے والی پچھلی جو لہر تھی اگست کے آخر میں، آخری ہفتے میں، وہ شدید تھی، بلکہ اب مڈ آف اگست سے لے کر اور مسلسل جو رہی ہے، میرا خیال ہے 26 تک رہی ہے، 26 اگست تک۔ تو یہ وہ اسپیل تو انتہائی خطرناک مہلک تھی، جس نے پورا کا پورا ملک ڈبو دیا، خاص طور پر سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقے اور KPK کے علاقے، تو وہ تو بہت زیادہ مہلک تھی عوام کے لیے۔ عمران خان صاحب کی یہ والی جو جلسوں کا جو یہ والا اسپیل ہے، یہ بھی عوام کے لیے اتنا ہی مہلک ہے جتنا مونسون بذات خود تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ فرینڈلی ہے۔ عمران خان صاحب کی اس سے پہلے والی جلسوں کی جو اسپیل تھا، جو سیزن تھا جلسوں کا، چلے نیٹ فلکس کے سیزن بنا لیتے ہیں، جو نیٹ فلکس کا سیزن تھا عمران خان صاحب کا پچھلا، اس سیزن میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا، نیوٹرلز کہا تھا، پھر طرح طرح کی باتیں انہوں نے طنز بھی کیے تھے، بہت زیادہ تضحیک آمیز انداز میں خطابات بھی کیے تھے، القابات سے بھی نوازا تھا انہوں نے۔ تو بلکہ یہ تک کہا تھا، وہ کیا تھا، ام حریم جیسے الفاظ بھی استعمال کیے تھے، اور بھی کئی القابات انہوں نے اپنا نیوٹرلز، اور نیوٹرل کا مطلب تھا آرمی چیف، DGISI یا افواج پاکستان کی جو ہے اپنا حکام ہے، ان کی جو افواج پاکستان کی جو ہائی کمان ہے، اس ہائی کمان کے متعلق عمران خان صاحب اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ اب اس اسپیل میں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ہے جلسوں کی جو یہ لہر ہے، یہ لہر عوام کے لیے مہلک ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اس وقت پنجاب محفوظ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے پنجاب محفوظ ہے، پنجاب کا ایک ڈویژن ڈوبا ہوا ہے، اور اس میں پنجاب حکومت اگر چاہتی تو 2-4-5 دنوں کے اندر ریسکیو ورک مکمل کر کے لوگوں کو اپنے محفوظ مقامات پر لا کر، کیونکہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ تباہی نہیں ہے، تو لیکن حکومت وہاں پر گئی نہیں۔ حکومت کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے جلسوں کی تیاری تھی۔ کل گجرات میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب میزبان تھے۔ پرویز الہی صاحب سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایک تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، واپس آ گئے، اس کے بعد وہاں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں۔ تو بہرحال تو ایک تو اس وجہ سے، دوسرا پنجاب محفوظ ہے۔ پنجاب میں لوگوں کو اگر یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ تقسیم ہے، جو نفرت کی پولیٹکس ہے، اگر عمران خان صاحب نے پنجاب کے لوگوں کو اپنی اس پولیٹکس کے گرد جکڑا نہ ہوتا تو پنجاب کے لوگ دل کھول کر، جس طرح ماضی میں امداد کرتے رہے، اس طرح پنجاب کے لوگ بڑھ چڑھ کر امداد کرتے۔ مجھے یاد ہے 2010 کے جو سیلاب میں پنجاب میں ڈاکٹرز نکلے تھے، پنجاب میں تاجر نکلے تھے، پنجاب سے انجینئرز نکلے تھے، پنجاب سے طلباء نکلے تھے، پنجاب سے علماء نکلے تھے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا
جو پنجاب سے لوگوں نے اپنے طور پر خود اکٹھا کیا سامان، خود جا کر تقسیم کر کے آئے۔ اس بار اس طرح نہیں نظر آ رہا، کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور عمران خان صاحب کے جلسوں کا جو اسپیل ہے اس میں بہہ رہا ہے پنجاب اس سیلاب سے تو محفوظ رہا، لیکن عمران خان صاحب کی نفرت کی سیاست کے سیلاب میں بہہ رہا ہے پنجاب، اور اس کے اثرات پاکستان کے وفاق پر آگے جا کر خدا نہ کرے پڑ سکتے ہیں۔ خیر، اچھا، میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، عمران خان صاحب کا یہ اسپیل جو مہلک نہیں ہے، کیونکہ نام ہی نہیں لے رہے، بات ہی نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق۔ اب یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انتخابات دے دو، انتخابات جب تک ہوں گے تب تک میں جلسے کروں گا، جلسے جاری رکھوں گا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ خان صاحب نے جتنی کوشش کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی، اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور خاص طور پر یہ جو پہلے میں گزارش کرتا تھا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ حکومت کی کمزوری ہے، حکومت کی طاقت ہے، ملک کی کمزور معیشت حکومت کی طاقت ہے۔ کون سی حکومت؟ یہ کمزور حکومت، اتحادی حکومت، جس کے لیے IMF نے بھی کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں کمزور اکثریت ہے اس کے پاس۔ یہ کمزور معیشت اس کمزور حکومت کی طاقت تھی، میں گزارش کرتا تھا، اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اب جب ملک ڈوبا ہوا ہے تو یہ بحران بھی حکومت کی طاقت بن گیا، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے اگر کہیں کوئی سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بات سن لی جائے، عمران خان صاحب کی بات کو وزن دیا جائے، انتخابات کی طرف جایا جائے، ملک نئے انتخابات اور شفاف مینڈیٹ کے بغیر اس بحران سے نہیں نکل سکتا، تو وہ والی سوچ بھی ختم ہو گئی ہے کہ جی اب بتائیں کہ پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہم انتخابات کی تیاری کریں گے، لوگوں کو ریسکیو کریں گے، زراعت کی فکر کریں گے، کیا کریں گے ہم؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، 2023 تک اپنا مدت پوری کرے، اس کے بعد انتخابات ہوں، تب تک ملک کے حالات قدرے بہتر ہوں گے، لیکن بہتر نہیں ہوں گے اس وقت بھی۔ اس وقت کیوں بہتر نہیں ہوں گے وہ میں بتاتا ہوں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے جتنے بھی رابطہ کار تھے سب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ گیا جواب، اور پھر جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے سابقہ، ان کے لیے فوج نے ایک پریس ریلیز جاری کروا دیا وزارت دفاع سے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایکس سروس مین کی جو تنظیمیں ہیں، ان کی سوسائٹیز ہیں، ان کی چیریٹی کے جو آرگنائزیشنس ہیں، وہ جو ہے انجمنیں ہیں، ان سب سے انہوں نے لا تعلقی کر دی کہ جی ہمارے نہیں، کیونکہ وہ سارا جو کچھ کرتے تھے اپنا پورا کا پورا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیتے تھے، اور عمران خان مضبوط ہو کر اسٹیبلشمنٹ پر زیادہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو خان صاحب کو وہاں سے تو ہو گیا کوڑا چٹا انکار، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی انتخابات کا سوچیں بھی مت، انتخابات کا اب ہم انتخابات کی طرف جا ہی نہیں پا رہے۔ ابھی یہ جو عمران خان صاحب دباؤ ڈال رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ ملک میں سیلاب ہیں، حالات خراب ہوں گے، لہٰذا میرے لیے یہ وقت ہے کہ میں اس کمزور حکومت جو پھنسی ہوئی ہے، معیشت میں پھنسی ہوئی ہے، حکومت جو پھنسی ہوئی ہے، سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس حکومت پر میں دباؤ ڈال کر اس سے انتخابات لے سکتا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہوگی، وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب کو لے آئیں، کم از کم ہمیں سیاسی طور پر تو کسی بحران کا سامنا نہ ہو۔ تو خان صاحب کو کہہ دیا گیا کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب اب عدلیہ کو سلام کر رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں، صدقے واری جا رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا نا جس طرح انہوں نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کو سلوٹ کیا تھا۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کی نظر ہے یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس پر۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی یہ دیکھیں میں نے جو ویڈیو اپنا بات کی تھی، ٹیلی فونک کالز تھی میری، وہ 5 دن کے بعد کیوں ریلیز کی گئی، وہ آڈیو لیک میری؟ وہ بھی 5 دن کے بعد کی جائے، 10 دن کے بعد کی جائے، جرم تو ہوا ہے نا۔ آپ پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے، اب ان کو اعتراض یہ ہے، وہ بیسیکلی پاکستان میں مزید بحران سنگین کرنا چاہ رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ قدرتی طور پر پاکستان میں بحران سنگین ہو رہا ہے، لہٰذا میری ضرورت ہوگی پاکستان کو۔ عمران خان صاحب کو یہ بحران لاتا ہے یا عمران خان صاحب کا خاتمہ کرتا ہے، وقت بتائے گا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اب IMF سے جو معاشی بحران تھا، جو پاکستان دیوالیہ ہونے کا جو بحران تھا، خدشہ تھا، اس سے تو پاکستان نکل گیا، مگر اب پاکستان میں قحط کا اپنا خدشہ پیدا ہو گیا، سنگین خدشہ۔ وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ آج ہم بات کریں ستمبر میں، اکتوبر نومبر میں گندم کی کاشت ہوتی ہے، اور گندم کا دوسرا بڑا ہمارا جو باسکٹ ہے وہ ہے سندھ۔ پہلا پنجاب ہے، دوسرا سندھ ہے۔ سندھ کے سارے علاقے جہاں جہاں گندم اگتی ہے وہ وہاں پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ پانی ابھی بھی 1.5-2 ماہ بہت زیادہ ایمرجنسی بنیادوں پر اگر ری واٹرنگ کا کام کیا جائے، پانی نکالنے کا کام کیا جائے تو ممکن ہے پانی وہاں سے نکل جائے۔
تو گندم کہیں کہیں تو شاید اگ سکتی ہے، لیکن گندم اس طرح لیکن اوپر سے ایک اور اسپیل آ رہا ہے بارشوں کا، تو پھر پتہ نہیں وہ کتنا شدید ہو، کتنا خطرناک ہو. تو یہ ایک خطرہ ہے سنگین کہ پاکستان سندھ میں گندم نہیں ہو سکتی. اگر سندھ میں گندم نہیں ہوگی، پاکستان پہلے ہی گندم باہر سے منگوانے کے جتن کر رہا ہے، یوکرین سے، اپنا روس سے، کہ جب ہمیں گندم منگوائے ہیں وہاں سے، لیکن وہ مہنگی پڑتی ہے گندم. تو پہلے ہی ہمارے پاس گندم کا بحران ہے. اب اگر اکتوبر نومبر میں سندھ میں گندم کی کاشت نہیں ہوتی، زمین نہیں سوکھتی، اگر زمین سوکھ بھی گئی فرض کر لیں، تو کسان کو اگر انپٹس جس میں بیج، کھاد، اپنا یہ ٹریکٹرز ہل چلانے کے لیے، پانی لگانے کے لیے ڈیزلز، یہ اگر حکومت نہیں دے گی 100%، تو کسان نہیں اگا سکے گا، کیونکہ کسان کا کچھ نہیں بچا. تو پاکستان کے لیے ایک نیا بحران، سنگین بحران پاکستان کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ ہوگا خوراک کا بحران. دنیا پہلے ہی روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے خوراک کے بحران کا مبتلا ہے. تو پھر ہمیں کون پوچھے گا بھائی؟ عمران خان صاحب کی نظر ہے اس طرح کی، وہ جو شیخ رشید صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ جی اب کارخانے بھی بند ہو جائیں گے، دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، کاروبار بھی بند ہو جائیں گے اگر عمران خان کو حکومت میں نہیں لائیں گے. تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا سا بحران، بڑی سی کشیدگی پاکستان میں ہو، اور پھر میں کہتا تھا نا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے ملک. اب یہ تو ہے قدرتی آفت سے پیدا ہونے والے بحران. اب اس میں ایک مجھے لگتا ہے کہ 2008 کا تجربہ ہمارا ہے کہ پنجاب کیونکہ محفوظ ہے، ہمارا اصل فوڈ باسکٹ تو پنجاب ہے، سندھ تو ہے نمبر 2. اگر حکومت کسان کو گندم کی آج کی قیمت جو ہے اس سے ڈبل قیمت اعلان کر دے کہ جی ہم دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا کسان ہمیں وہ گندم پوری کر کے دے دے. جب پتہ چلے گا کسان کو کہ یار مجھے میری محنت سے ڈبل مل رہا ہے، تو کسان پیدا کرے گا گندم. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم بحران کم کر سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے، کم از کم قحط سالی سے بچ جائیں گے، بحران سے تو نہیں بچیں گے. لیکن پنجاب کا کسان ہمیں دے دے گا گندم، یا پاکستان کے جو حصے محفوظ ہیں جہاں گندم ہو سکتی ہے وہ کسان اگا کر ہمیں گندم دے سکتا ہے، اگر حکومت گندم کی قیمت جو آج ہے اس سے ڈبل کرے. ورنہ 4 گنا پر تو ہم باہر سے منگواتے ہیں. ابھی ایک اور چیز جو میں گزارش کرتا چلوں وہ یہ کہ ابھی اس وقت کی جو فصلیں، چاول کی لگی ہوئی فصل ہماری تباہ ہو گئی، کپاس کی لگی ہوئی فصل تباہ ہو گئی، پیاز تباہ ہو گئے، مرچیں تباہ ہو گئی، یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا. تو اب ایک بحران یہ ہے ابھی، کیونکہ ہمارے پاس چارے کا بحران بھی آئے گا، کیونکہ اگر ہماری وہ فصلیں نہیں، اپنا زمین نہیں سوکھتی تو جانوروں کو چارے کے لیے جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. تو شدید قسم کا، سنگین قسم کا بحران پیدا ہو رہا ہے ہمارے ہاں. لیکن اس سارے بحران سے نکلنے کے لیے پوری قوم کو اور خاص طور پر پنجاب کے اس خطے کو فوکس کرنا ہوگا. یہ جو ہمارا صوبہ ہے پنجاب، کیونکہ یہ محفوظ ہے. یہاں کی حکومت کو، مرکزی حکومت کو، تمام سیاستدانوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اس بحران کو نکلنے کے لیے کام کرنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جی ابھی NDMA کے جو ہیں چیئرمین ہیں، فوجی افسر ہیں، جنرل ہیں، وہ SN اقبال صاحب مل کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. DG ISPR نے اپنا کہا کہ جی فوج کا ایک سپاہی جو ہے وہ نکلا ہوا ہے میدان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. لیکن ایک شخصیت ہیں جن کو ادھر سے انکار ہو گیا ہے، عمران خان صاحب، وہ قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست سے باز نہیں آ رہے. تو عمران خان صاحب کی یہ والی سیاست عمران خان صاحب کو تو لے ڈوبے گی، لیکن ملک میں نئے بحران پیدا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.